شریعت اسلام جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ کو، اتفاق کے مقابلے میں نا اتفاقی کو، اجتماعیت اور محبت کے مقابلے میں دشمناوٹ کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے شریعت اسلام کی آپ تعلیمات کو دیکھیں گے تو تعلیمات میں ہر جگہ آپ کو جوڑ ہی جوڑ نظر آئے۔ دیکھو کتنا عجیب جوڑ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ جہاں تک نماز کی فرضیت کا معاملہ ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت، عاقل بالغ ہیں، اس تمام پر نماز فرض ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں اپنی نماز کو ادا کر لیتا، ہو سکتا ہے فریضہ ادا ہو جاتا، لیکن اسلام کی جو شان ہے، اسلام کی جو روح ہے، اجتماعیت، آپس میں ایک دوسرے کا ملنا، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ عورتوں کو ان کے تقدس اور احترام کی وجہ سے کہا کہ آپ تو اپنے گھر میں نماز ادا کریں، لیکن محلے کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مسلمان کو یہ کہا کہ ہر شخص اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر 5 وقت کی فرض نماز کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہو جائے۔ ایک نہیں، روزانہ 5 مرتبہ آپس میں ملاقات، آپس میں میل ملاپ، آپس میں اجتماع، آپس میں مل کر بیٹھنا، آپس میں بیٹھ کر آپس میں مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ شریعت نے یہ نظام بنایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مردوں کو حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شہر ہیں، بڑی آبادی ہے، بہت سی جگہ جمعہ ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں اور گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے دیہات ہوتے ہیں، وہاں ایسا ہوتا ہے کہیں ایک دیہات میں ایک مسجد میں، کہیں 2 مسجد میں جمعہ ادا ہو جائے، ساری مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ اسلام کی اجتماعی شان یہ ہے کہ اسلام کا مقام اور اسلام کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پوری بستی میں رہنے والے انسانوں کا اجتماع کرے۔ لہٰذا جمعہ کے دن یہ حکم دیا کہ چھوٹے چھوٹے محلے والے اپنے محلے کی مسجد کو بند کر دیں، اور تمہارے محلے میں جو سب سے بڑی مسجد ہے، تمہارے گاؤں میں جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد میں آئے اور آنے کے بعد مل کر نماز پڑھیں۔ لیکن اس میں بھی عجیب بات ہے، محلے میں روزانہ 5 وقت ملتے ہیں، جامع مسجد میں ہر جمعہ کو ملتے ہیں، لیکن شریعت اسلام تو اجتماعیت کو چاہتا ہے۔ لہذا شریعت نے حکم دیا کہ تم نے اپنا اتحاد اور اجتماع قائم کیا ہے بستی میں، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنی جامع مسجد میں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ لہذا شریعت نے حکم دیا عید کا موقع آ جائے تو عید کے دن یہ بتایا کہ تم ایسا کرے کہ روزانہ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اپنی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا گیا کہ اب تمہیں جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اپنی مسجد سے، اپنی آبادی سے باہر نکلو، اور باہر نکلنے کے بعد عیدگاہ میں جائے اور سارے بستی والے، سارے شہر والے ایک عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ گویا کہ پہلے محلے والے مل رہے تھے، پھر چند محلے والے آپس میں ملے، پھر ساری بستی والوں کو جمع کر دیا کہ نہیں، تمہارا الگ الگ جامع مسجد میں جمع ہونا بھی کافی نہیں ہے، کم سے کم سال میں تمہارا 2 اجتماع ایسا ہے کہ عید کے عنوان سے تم اپنی بستی سے نکلے جنگل بیابان کی طرف، آبادی سے باہر کی طرف، اور وہاں جا کر تم جمعہ عید کی نماز ادا کریں۔ اجتماعیت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مسلمانوں کا اتنا اجتماع بھی کافی نہیں، حق تعالی شان نے اپنے بعض بندوں کو مار دیا، اور مال کے نتیجے میں ان پر فرض کیا کہ تمہارے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ گویا کہ اس ذریعے سے یہ تعلیم دینا ہے کہ دنیا میں رہنے والے جتنے وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، کم سے کم اپنی زندگی میں بیت اللہ کی نسبت سے آپس میں سب ملے ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ کی شان دیکھیے، فرض تو کیا مالدار پر، لیکن یہ نہیں کہ مالدار ہی پہنچ سکتا ہے، مالدار بھی پہنچے، غریب بھی پہنچے، ہاتھ پیروں سے سلامت ہے وہ بھی پہنچے، اور ہاتھ پیروں سے معذور ہے وہ بھی پہنچے۔ بلکہ دنیا کا سروے یہ ہے کہ اگر 2/3 مسلمان مالدار پہنچتے ہیں تو 1/3 ایسے افراد پہنچتے ہیں جن پر حج فرض نہیں۔ وہ یہ کہ اجتماعیت کے دنیا کے رہنے والے سارے مسلمان
بیت اللہ کی نسبت پر، حج اور عمرے کی نسبت پر ایک جگہ پر جمع ہو، ایک جگہ پر اجتماع ہو اور اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کریں۔ پھر بستی میں عجیب بات ہے، بستی میں تو اکثر یہ فرمایا کہ محلے کی مسجد میں اجتماع، جامع مسجد میں اجتماع یا عیدگاہ میں اجتماع، اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن حج کے موقع پر دیکھیے آپ کا اجتماع ہوتا ہے مسجد حرام میں، پھر آپ کو یہاں سے لے جایا گیا مینا میں، پھر آپ کو یہاں سے لے گیا عرفات میں، پھر وہاں سے مزدلفہ میں، پھر دوبارہ مینا میں، پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں، ہر جگہ اجتماعیت کو قائم رکھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف کام جاری فرمائے۔ ہمارے اس وقت میں 3 کام جاری ہیں، 2 کام تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، مدارس اسلامیہ ہے، جگہ جگہ پر مکاتب قرآنیہ ہے، مدارس اسلامیہ ہے، جامعات ہیں، اور ماشاءاللہ دوسرا کام ہے دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت اور محنت ہے۔ اب دیکھیے عبادت کی شکل ہے، محنت کی شکل ہے، لیکن اجتماع کیسا ہے؟ اجتماع ایسا ہے کہ ادارہ قائم ہوتا ہے، وہاں تک تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کے لیے طلبہ آتے ہیں، وہ طلبہ جنہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے اپنے دیہات میں اپنی اپنی بستیوں میں حاصل کی ہے، وہ آگے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا ایک ادارہ ہے دارالعلوم ہے، وہاں آپ کو گجرات کا طالب علم بھی ملے گا، مہاراشٹر کا بھی ملے گا، کشمیر کا بھی ملے گا، کنیا کماری کا بھی ملے گا، یعنی ہندوستان بھر کے جتنے صوبے ہیں سارے صوبے کے طلبہ آپ کو مل جائیں گے، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ کمروں میں رہتے ہیں، ایک ساتھ سبق پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ سبق سنا رہے ہیں۔ اجتماعیت نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ نقل و حرکت دعوت و تبلیغ کی دیکھیے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی ہے، اللہ کے چند بندوں کو اللہ فکر عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے بستی کے، اپنے محلے والے نوجوانوں پر محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد یہ بندے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے محلے کے 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، نکلے، کبھی اس شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی تیسرے شہر میں، کبھی اس ضلع میں، کبھی دوسرے ضلع میں، کبھی اس صوبے میں، کبھی دوسرے صوبے میں، کبھی اس ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، مختلف ممالک میں، پورے عالم میں اللہ کے نام کو لے کر اللہ کے نام کی بلندی کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ اجتماع نہیں تو کیا ہے؟ آپس میں میل ملاپ نہیں تو کیا ہے؟ آپس میں میل جل نہیں تو کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایک موقع آتا ہے انسان کا جس کو ضرورت کہا جاتا ہے، جس کو نکاح کہتے ہیں، شریعت میں ایک عبادت ہے۔ نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر دعوت و تبلیغ کی نسبت پر مسلمان آپس میں اجتماع کرتے ہیں، جمعہ کی نسبت پر اجتماع کرتے ہیں، مدارس دینیہ کی نسبت پر اجتماع کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اجنبی تھے، اللہ کے نام کی نسبت پر ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا، آپس میں رشتہ قائم ہو گیا۔ اس رشتے کے بعد اتنا ہی نہیں کہ دونوں کا رشتہ قائم ہوا، اس کی وجہ سے اس کے خاندان والے، مرد کے خاندان والے عورت کے خاندان والوں کے رشتہ دار بن گئے، عورت کے خاندان والے مرد کے خاندان والوں کے رشتہ دار بن گئے۔ یہ اجتماعیت نہیں تو کیا ہے؟ اس موقع پر حاضرین ایک ولیمے میں ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی عنوان پر کچھ بات کروں کہ نکاح کی شریعت اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں اپنے اپنے ریت رواج کے اعتبار سے، اپنے مذہبی تعلیمات کے اعتبار سے نکاح کرتی ہے۔ مسلمان بھی نکاح کرتا ہے اور اس نکاح سے پہلے کچھ تیاریاں کرتی ہے۔ نکاح کے دن کی تیاری ہوتی ہے۔ عام طور پر دنیا کے رہنے والے انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے دو قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ایک تیاری تو ہوتی ہے شادی سے پہلے کی، اور ایک تیاری ہوتی ہے شادی کے دن کی، اس کے بعد کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کی تیاری ہے، مثلا ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح کسی کی بیٹی سے ہو، کسی بیٹی کا نکاح کسی بیٹے سے ہو۔ تو جب رشتہ پیغام ڈالا جاتا ہے اور پیغام قبول ہوتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تیاری شروع ہوتی ہے۔ وہ تیاری یہ شروع ہوتی ہے، کہیں تو دلہا اور دلہن کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اس کے بھائی بہنوں کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور شادی کا ایک دن مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و دولت دیا ہے تو آدمی یہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا ہے، وہ گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ اگر پرانا گھر ہے، تعمیر کی حیثیت نہیں تو کم سے کم وہ مرمت کرا لیتا ہے۔ یہ گویا کہ شادی کی تیاری ہے۔
گھر کو بنا لیا، گھر کو مرمت کرا لیا، کپڑے تیار کر لیے، یہ شادی کی تیاری ہے۔ دلہا اور دلہن ہے تو اس کے لیے جوتے چپل کا انتظام اور اسی طریقے سے زیورات کا انتظام، یہ شوہر اور عورت کے لیے تیاری ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے متعلقین کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی ہمارے یہاں شادی کا موقع ہے، آپ تشریف لائیے۔ دیکھو اجتماع ہے ہر ایک میں، لیکن تیاری آئی ہے شادی کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان آنے والوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ مہمان آئیں گے، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، یہ ساری تیاریاں۔ اس کے بعد آگے تیاری ہوتی ہے، مثلا ایک دن طے ہوتا ہے کہ فلاں دن نکاح ہے، تو نکاح کے موقع پر سب کو بلایا، کھانا کھلایا پلایا اور مجلس نکاح منعقد ہوئی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ عام طور پر دنیا کے رہنے والے جتنے انسان ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کی تیاریاں عام طور پر یہی تک ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے تک تیاری ہے، شادی کے دن تک تیاری، اس کے بعد کوئی تیاری نہیں۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا ہے، یہ اسلام کامل مذہب ہے، اکمل مذہب ہے۔ یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ صرف معمولی تیاری کو، معمولی تعلیمات کو پیش نہیں کرتا۔ انسان پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر موت تک سارے احکام شریعت نے بتلائے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کیسی زندگی گزارے۔ لہذا شادی کے موقع پر یہ جو تیاریاں ہیں سارے عالم کے انسان کرتے ہیں، شریعت اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے سارے کام کرے، اپنے دلہا اور دلہن کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوست احباب کے کپڑوں کا بھی انتظام کرے، جوتے چپل سینڈل اور زیورات کا بھی انتظام کرے، کچھ لوگوں کو دعوت دے کر کھانے پینے کا انتظام بھی کرے، اور دلہن کو دلہا کے گھر پہنچانے کا بھی انتظام کرے، اور نکاح کا بھی، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے۔ شریعت اسلام ایسا کامل مذہب ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ خالی یہاں تک تمہاری تعلیم محدود نہ ہو، اصل تعلیم بعد کی ہے کہ یہ میاں بیوی جنہوں نے نکاح کیا ہے، یہ اپنی بعد والی زندگی کس طریقے سے گزارے، چین سکون والی، راحت والی، اطمینان والی۔ دنیا کے اور مذہب نے اس تعلیم کو پیش نہیں کیا۔ یہ شریعت اسلام کا کمال ہے کہ اس نے اس تعلیم کو پیش کیا، اس بات کو پیش کیا کہ ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ، ایک عورت اپنے مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی کس طرح گزارے۔ اگر آج ہمارا نوجوان اس بات کو جان لے کہ بھئی ایک شوہر اپنی عورت کے ساتھ کس طرح رہے گا، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے گی، اگر وہ شریعت کے احکام کو جان لے اور اس پر عمل کرے، تو گھر گھر میں جو جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جو جھگڑے ہیں، انشاءاللہ سیرے سے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور شریعت اسلام نے اس پہلو کو خوب کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بھئی شوہر کی کیا حیثیت ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے۔ اور دیکھو دنیا میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، عام طور پر وہ لڑائی لینے کی ہوتی ہے۔ کیا لڑائی؟ فلاں چاہتا ہے کہ میں اپنا حق لے لوں، فلاں چاہتا ہے کہ میں اپنا حق لے لوں، فلاں چاہتا ہے کہ میں اپنا حق لے لوں۔ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے، لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ دنیا کا مزاج ہے لینا اور شریعت کا مزاج ہے دینا۔ لہذا میاں بیوی کے شریعت نے حقوق رکھے، کچھ حقوق مرد کے عورت پر رکھے ہیں، کچھ حقوق عورت کے مرد پر رکھے ہیں، اور مزاج یہ بنایا ہے کہ شوہر نامدار تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یقیناً تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تمہاری بہت بڑی حیثیت ہے، تمہارا اپنی عورت پر بہت بڑا حقوق ہے، لیکن یاد رکھنا گھر کو آباد کرنے کے لیے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ ادھر عورت کے بارے میں شوہر کو بتلایا گیا کہ جس عورت کو آپ دلہن بنا کر لائے ہو، شریعت نے اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں، جس طرح تمہارے اس کے اوپر حقوق رکھے ہیں۔ عورت کو بھی بتلایا کہ شوہر نامدار کے بہت بڑے حقوق ہیں، تمہارے بھی حقوق ہیں، لیکن بیٹی آج تک دلہن بن رہی ہے تو اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ شوہر کے حقوق عورت کو بتلائے، عورت کے حقوق شوہر کو بتلائے، اور تعلیم یہ دی کہ خبردار ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ جہاں حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا حقوق ادا نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ حقوق کا مطالبہ کیے بغیر حقوق کو دینے والے بنائیں۔
شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ شوہر نامدار تم مرد ہو، تم آگے بڑھو اور یہ طے کرو کہ میرے جتنے حقوق میری عورت پر ہیں میں نے سب معاف کر دیے، ہاں میں اس بات کا اہتمام کروں گا کہ میری عورت کے جتنے حقوق ہیں میں ایک ایک کو معلوم کروں گا اور اس کو ادا کروں گا۔ شوہر کا تو یہ جذبہ ہے کہ اپنے حقوق معاف کرتا ہے اور عورت کے حقوق کو پہچانتا ہے اور پہچان کر ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ ادھر شوہر کا یہ نظام بنا ہے، ادھر عورتوں کو یہ تعلیم بھی تھی کہ ماں بیٹیاں جو آپ دلہن پر نہیں ہے، یقیناً تمہارے بھی اپنے شوہروں پر حقوق ہے، لیکن اللہ کی بندی تم بھی اپنا ذہن یہ بناؤ کہ تمہارے جو حقوق تمہارے شوہر پر ہے تم سارے کے سارے معاف کر دو، اور تم بھی یہ ٹھان لو کہ میرے شوہر نامدار کے جتنے حقوق میرے اوپر ہیں میں ایک ایک کو معلوم کروں گی اور معلوم کرنے کے بعد ادا کروں گی۔ آپ مجھے بتائیے، جب معاشرے میں یہ مزاج بنے، جب معاشرے میں یہ سوچ بنے کہ حقوق کو دینے کا جذبہ ہو تو لڑائی ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر آج گھروں میں لڑائی ہے، باپ سے پوچھو تو وہ کہے گا بیٹے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بیٹوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ باپ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، چچا سے پوچھو تو وہ کہیں گے بھتیجا ہمارا ہم ادا نہیں کرتا، اور بھتیجے سے کہو تو وہ کہے گا کہ چچا ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ماموں کی شکایت بھانجے کے لیے، بھانجے کی شکایت ماموں کے لیے، دادا کی شکایت پوتے کے لیے، نواسے کی شکایت نانا کے لیے، ہر ایک کی شکایت ہے، یہاں تک کہ بیوی کی شکایت شوہر کے لیے، شوہر کی شکایت شوہر کے لیے۔ ہر ایک حقوق لینے پر تلا ہوا ہے، کوئی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑائی جھگڑا یہاں ہے۔ اگر پہلے ہی دن شوہر یہ طے کر لے، عورت یہ طے کر لے کہ ہم اپنے حقوق کو معاف کرتے ہیں، دوسرے حقوق کو پہچانیں گے، معلوم کریں گے علماء سے، اور معلوم کرنے کے بعد ہم اس کو معاف کر دیں گے، انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں شریعت اسلام نے کیا حقوق رکھا ہے۔ دیکھو ہم اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو بہت ساری باتیں سکھلاتے ہیں، گھر کو اس طرح آباد کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، بنیادی چیزیں ہم اس کو نہیں سکھلاتے۔ مثال کے طور پر ہماری بیٹی ہیں، ہم اپنی بیٹی کو بتائیں کہ بیٹی تو جس عورت شوہر کی عورت بن کر جا رہی ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، شوہر کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ وقت ہو جائے بتا دیں کیا حقوق ہے، بتائیے، بتانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام دینی ضرورت کو لے کر مدینہ منورہ اور حجاز سے باہر جایا کرتے تھے۔ باہر جاتے تھے تو شاہان اعظم کو دیکھتے تھے، شاہان اعظم اپنے بادشاہ کے اعزاز و اکرام میں ان کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہم اپنے آقاؤں کا احترام اور ادب کرتے ہیں، ان کے احترام کو بجا لاتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا سب سے زیادہ قابل احترام ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر وہ اس طرح اکرام بجا لاتے ہیں تو ہم کیوں نہ بجا لائیں۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے شاہان اعظم کو دیکھا کہ ان کے لوگ ان کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہم تعالی شانہ کے علاوہ مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی ان خواتین کو جو کسی کی دلہن بن گئی ہے ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے ماں باپ کا مقام مرتبہ سب کچھ ہے، شادی کے بعد تمہارے شوہر کا مقام ہے ایک خدا رب حقیقی ہے، یہ تمہارے رب مجازی ہے، یعنی ادب احترام کا، عزت کا، شرافت کا سب سے زیادہ حقدار اگر تمہاری نظر میں کوئی ہونا چاہیے تو تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو تمہیں اجازت دیتا، اجازت نہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹی خیال رکھنا یہ تمہارے شوہر ہے، اس کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کا یہ ذہن بنایا، اپنی دلہنوں کا یہ ذہن بنایا، اور ادھر شوہر کو جاننا چاہیے کہ ہماری بیویاں کیا ہے،
یہ بیوی گھر کی رانیاں ہیں، نوکرانیاں نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو گھر کی نوکرانی سمجھ رکھا ہے، یہ رانی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی تعلیمات کو صرف بتلایا نہیں، اس سلسلے کی تعلیمات میں عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات میں ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، ایک جگہ سے منزل سے اڑ کر سفر کرنے کا موقع آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد و قامت کے اعتبار سے نیچے قد کی تھی، نیچے قد کی ہونے کی وجہ سے وہ جب اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو وہ سوار نہیں ہو سکی، اس لیے کہ قد نیچا تھا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، کوئی ٹیبل رکھ دو، کوئی کرسی رکھ دو تاکہ اس پر چڑھ کر سوار ہو جائے۔ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ سے یہ نہیں فرمایا کہ ٹیبل کرسی پر سوار ہو جاؤ۔ روایت میں ہے کہ اونٹ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے کہا کہ میرے اس پیر پر تم اپنے پیر رکھو اور اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ آقا نے اپنی عورت کے ساتھ یہ معاملہ کر کے دکھلایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بعض نوجوان دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دوستوں سے فخریہ کہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بچے بھی کانپنے لگتے ہیں، عورت بھی کانپنے لگتی ہے، کوئی بچہ ادھر بھاگتا ہے، کوئی بچہ ادھر بھاگتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام بن کر آتے ہو یا درندہ اور بھیڑیا بن کر آتے ہو؟ نہیں، اخلاق کا معیار یہ ہے، شفقت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کر، آپ کی شفقت کر، سب سے پہلے آپ کے گھر والے سند دے، آپ کے گھر والے سرٹیفکیٹ دے کہ بہترین اخلاق والے آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا معاملہ کرے، اور سنو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے، آج یہ معاشرہ، آج ہمارا یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں پیسی جا رہی ہے۔ امت ایک غلط تصور لے رہا ہے، عورتوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شریعت نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ خدا پاک کی قسم اس دھرتی پر شریعت اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے دوسرے مذہب نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی طور پر ہم اس کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ نے شادی کی حضرت سودا سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عائشہ کے سامنے بار بار تذکرہ کرتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ کبھی حضرت عائشہ کہتی تھی کیا ایک بوڑھی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نے نوجوان عورت عطا فرمائی ہے، کنواری عورت عطا فرمائی ہے، اور آپ بوڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں عائشہ، خدیجہ کا جو مقام ہے، خدیجہ کی جو قربانی ہے، اس قربانی پر کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمارا سلوک ہماری عورتوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنے گھر میں کوئی عمدہ چیز بنتی تھی، آپ اہتمام فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھی اور حضرت خدیجہ کے زمانے میں ان کے گھر آیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ان کے گھر کھانا بھیجتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے وہ کون سی عورتیں ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں تھی کہ خدیجہ کے زمانے میں خدیجہ کے پاس آتی تھی اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی تھی۔ یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کی سنت ہے کہ نبی صرف اپنی عورت کے ساتھ نہیں، عورت کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا یہ ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی عورتوں کے ساتھ مشفقانہ، اپنی عورت کے ساتھ محبت کا، اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں۔ دنیا میں ہم مشہور ہیں، بستی میں پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ با اخلاق کون ہے؟ کہا کہ فلاں صاحب ہے، اسماعیل بھائی ہے، اسحاق بھائی ہے، یعقوب بھائی، ان سے بڑا کوئی با اخلاق نہیں۔ لیکن گھر میں جا کر پوچھو تو عورت کہے گی سب کا نام لو، اس بھیڑیے کا نام نہ لو، اس نے میری زندگی تب کر رکھی ہے۔ اگر دنیا آپ کو کہے کہ با اخلاق ہے لیکن عورت گواہی دے رہی ہے کہ بے اخلاق ہے، یاد رکھنا ہم سے بڑا بد اخلاق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہلوائی، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔